آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک اہم سوال ہے، کیا نکاح کے موقع پر دلہا اور دلہن کو تجدید ایمان کے لیے کلمہ یا کلمے پڑھانا ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب بجائے اس کے کہ ہم کسی مولوی یا کسی مفتی یا کسی فقیہ کی بات کو بنیاد بنا کر اس کا جواب دیں، ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ کہ اہل علم سے پوچھو اور دلائل سے، ان سے دلیل بھی مانگو۔ یاد رکھیں، اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اسلام ایک محفوظ دین ہے، اور اسلام خوشی اور غمی کے حوالے سے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کسی کے سمجھنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام قرآن و سنت کے اندر کوئی کمی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکاح ہوئے ہیں، آپ نے نکاح پڑھائے بھی ہیں، اور اس کو آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ آج جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، اگر وہ طالب علم ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا نکاح میرا بزرگ استاد پڑھائے۔ بزرگ استاد یعنی جس کی عمر بھی زیادہ ہو، جس کا علم بھی زیادہ ہو، اور وہ خیر و برکت کے لیے اپنے استاد وہ بلاتا ہے، تو یقیناً اس شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہوتی۔ تو صحابہ کرام کی محبت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ یقیناً صحابہ کرام بھی اپنے اس نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوں گے، اور آپ ہی ان کا نکاح پڑھاتے ہوں گے۔ محترم ساتھیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 تشہد سکھلائے۔ 2 تشہد، ایک تشہد کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، اور ایک تشہد کا تعلق ہے حاجت کے ساتھ۔ نماز کے ساتھ جس تشہد کا تعلق ہے وہ الحمدللہ ہر اس مسلمان کو وہ آتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور وہ جب ہم تشہد کے اندر، جسے ہم التحیات کہتے ہیں، اس کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو یہی وہ تشہد ہے جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور ایک تشہد جس کا تعلق حاجت کے ساتھ ہے، یہ تشہد لمبا بھی ہے اور ہر ایک کو آتا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ تشہد ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ وہی تشہد پڑھتے جو خطبہ جمعہ کے اندر بھی ہے، خطبہ جمعہ کے ساتھ عیدین کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح جب بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آتی تو آپ وہ پڑھتے ہیں۔ یہ نکاح انسانی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے، تو اس موقع پہ بھی وہ کلمات پڑھے جاتے ہیں جو کتب عزیز کے اندر مکمل کے مکمل محفوظ ہیں، اور اس تشہد کے اندر 3 مقام قرآن مجید کے وہ بھی پڑھے جاتے ہیں۔ ایک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسی طرح سورۃ النساء کی ابتدائی آیت، اور اسی طرح سورۃ احزاب کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये वो मकाम पढ़ते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा के अंदर भी और खुतबा निकाह के अंदर भी, और इसके अलावा वो कलिमात भी जो खुतबे का हिस्सा है। और याद रखें, ये जो कलिमात हैं ये पहले पढ़ने हैं और इजाब व कबूल बाद में है। ये पहले पढ़ने हैं, इजाब व कबूल बाद में है। कुछ उलमा गलती करते हैं, इजाब व कबूल पहले कर लेते हैं और कलिमात बाद में पढ़ते हैं। और ये देख आसान सी एक बात है, समझ लें। ये कलिमात, इसमें अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह की तारीफ पहले है, अपनी बात बाद में है। अल्लाह की तारीफ हमेशा पहले है और अपनी बात जो है वो बाद में है। ये इजाब व कबूल ये अपनी बात है और अल्लाह की तारीफ खैर व बरकत के लिए पहले होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये समझ लें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी दुल्हा को या दुल्हन को आपने कलमा नहीं पढ़ाया। क्यों? कि कलमा उसको पढ़ाया जाता है जो कुफ्र से निकलकर इस्लाम में दाखिल होता है, उसको कलमा पढ़ाया जाता है। और याद रखें, कलमा एक है, कलमे 6 नहीं है जो बना रखे हैं हमने। पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, पांचवा कलमा, छठा कलमा बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और समझाया भी जाता है और ज़हन में बिठाया भी जाता है कि ये पहला कलमा है, ये दूसरा कलमा है, ये फलां। ये याद रखें, बाकी दुआएं हैं, कलमे नहीं है। कलमा जो एक इस्तिलाह मुतारफ है मुआशरे में, वो एक है और वो यही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो ये कलमा है बस। बाकी जो हैं वो दुआएं हैं जिनको कलमे का लफ्ज दे दिया है, वो दुआएं हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कुतुब हदीस में मौजूद है। तो कलमा एक है और आप कलमा से उसको पढ़ाते थे जो कुफ्र से निकलकर इस्लाम में दाखिल हुआ। ये अभी इसी हफ्ते की बात है, अलीपुर शहर जलालपुर पीर वाले के साथ उसके मज़ाफ़ात में एक देहात का वाक़या है। इत्तेफाकन जिस लड़की की शादी थी उसने, जब मैं जलालपुर में था तो मुकम्मल कुरान पाक उसने मेरे पास पढ़ा था, बच्ची थी। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, मैंने शिरकत की वहाँ। तो वहाँ जो मौलवी साहब आए हुए थे तो उन्होंने निकाह पढ़ाया और सबसे पहले उस बच्ची से उन्होंने इजाब व कबूल से पहले कलमा पढ़ाया। उन्होंने कहा कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये पढ़ा के फिर कहा कि फिर पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये भी पढ़ा। मैं इत्तेफाकन वो सुना कि उसने ये कलमे बच्ची से पढ़वाया और मैंने कोई बात नहीं की, कि चूंकि मैंने कहा खामखा मुझे क्या ज़रूरत है मैं कोई ऐसी बात करूं और खामखा एक फितना खड़ा हो जाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब मर्दों में वो आए तो वहाँ मुझे उन्होंने कहा कि आपने दुआ भी करानी है और आपने खुतबा निकाह भी पढ़ देना है, मुझे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ गया तो मैंने कहा कि अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं कम से कम ये लोग जितने भी इकट्ठे हो चुके हैं इनको कुरान और सुन्नत की बात जरूर बता दूँ। मैंने खुतबा मसनूना पढ़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। उसके बाद फिर मैंने वाज़ो नसीहत की और वाज़ो नसीहत में मैंने ये कह दिया, मैंने कहा भी मेरा किसी पर तानो तशनी का कोई इरादा नहीं है, न तनकीद है, बल्कि मैं एक बात कहता हूँ और कुरान और सुन्नत की रूह से सिर्फ आपके सामने रखता हूँ, आप उसको समझें। मुमकिन है पहली मरतबा वो बात आपके सामने आई हो। तो मैंने वहाँ कह दिया, मैंने कभी कलमे ये पढ़ाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है और ना ही ये कलमा पढ़ाना ये ज़रूरी है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा उसको पढ़ाते थे जो कुफ्र से निकलकर इस्लाम में दाखिल हो। तो अब जब मैंने ये बात की तो वो मौलवी साहब कहने लगा, इजाब कबूल उसने कराना था। तो सारी बात मेरी सुनने के बाद वो कहने लगा कि आप दोनों कलमा पढ़ें, सिर्फ शौहर जो दुल्हा था उसको ना, बल्कि उसके साथ लड़की का बाप बैठा था। तो कहने लगा
تو سڈوں ہے کلمہ پڑھو۔ اس نے جب کلمہ شروع کرایا تو وہاں بول پڑا ایک، کہنے لگا کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں اور ان کا ایمان ہے، آپ انہیں کیوں کلمہ پڑھوا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ تجدید ایمان کے لیے، تجدید ایمان کو نیا کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ صحابہ کرام بھی انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ایمان کی تجدید نہیں کرائی، اور آپ صرف کلمہ اس کو پڑھاتے تھے جو اسلام میں داخل ہوتا تھا کفر سے نکل کر۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ علماء سے ایسے سنا ہے، علماء سے ایسے سنا ہے۔ میں نے کہا علماء کی بات حجت نہیں ہے، حجت اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کے پاس اگر قرآن کی کوئی دلیل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو وہ بتلائیں کہ لگا تجدید ایمان تو ہونا چاہیے۔ میں نے پھر اس کو ایک حدیث سنائی، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور صحابہ کرام میں سے ایک ساتھی بولا وَإِن زنا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا بھی کرے چوری بھی کرے تو بھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا بھی کرے چوری بھی کرے تو بھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ اس کا درست ہے، توحید ہے، شرک نہیں ہے، باقی گناہ کمی کوتاہی ہے، تو بالآخر اس نے جنت میں چلے جانا ہے۔ تو میں نے اس مولوی صاحب کو کہا کہ میں نے کہا یہاں تو صحابی کہہ رہے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، تو آپ اس کے کون سے ایمان کی تجدید کرانا چاہتے ہیں؟ تو پھر اس کے باوجود پھر کہنے لگا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے۔ تو جب اس نے پھر کلمہ شروع کرایا تو انہوں نے کہا کہ کلمہ نہ پڑھوائیں اور آپ ایجاب و قبول کرائیں، ان کا ایمان صحیح ہے۔ میرا دل تو بڑا کر رہا تھا کہ میں اس وقت کہتا کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ مولوی صاحب آپ کے ایمان کی تجدید کی بھی ضرورت ہے، تو آپ کو پہلے کلمہ پڑھوا کے پھر اجازت دیں ایجاب و قبول کی، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ لیکن میں نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور میں خاموش رہا، ورنہ دل میرا بھی چاہتا تھا کہ میں کہوں کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ آپ کے ایمان کی بھی ذرا تجدید کرا دے، تو پھر آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ساتھیوں، کلمہ صرف اس کو پڑھنا چاہیے جو کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہو۔ باقی مسلمان کو نکاح کے موقع پر کلمہ پڑھوا کے اس کا ایجاب و قبول کرانا، یہ مولویوں نے اپنی ایک رسم بنائی ہوئی ہے، قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وأقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔